سنی نہ مصر فلسطین میں وہ وضع میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیما، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ محترم سامعین، آج ہماری تقریر کا موضوع ہے اسلامی عقیدہ۔ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کی ہوتی ہے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں فیصلہ فرمائے، اور اسی عقیدے کی اشاعت کے لیے، عوام تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اور مکہ مکرمہ میں بھیجا۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں کسی چیز کو چھپا کر نہیں رکھا ہے۔ جیسے بہت ساری قومیں ہیں جو اپنے عقیدے کو چھپاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری کامیابی چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہمارے ہاں وہ دین معتبر ہے، وہ عقیدہ معتبر ہے جس کا نام اسلام ہے۔ یہ بات حضور نے نہیں فرمائی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ایک نبی نے کہا تھا۔ حضور پر جو کتاب نازل ہوئی، جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اعلان کر دیجئے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ وہی دین معتبر ہے، وہی عقیدہ معتبر ہے، اس کا تعلق اسلام سے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نزدیک اسلام دین کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے معتبر ہے۔ پھر اسی پر اللہ نے اکتفا نہیں فرمایا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں، اور آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل ایک ہے۔ کوئی کسی راستے سے وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے، مسلمان اسلام کے راستے سے پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس غلطی کی بھی اصلاح فرما دی کہ نہیں، اللہ کے یہاں راستہ بھی ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے، اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا۔ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھے گا اور یہ سمجھے گا کہ اس راستے سے بھی مکتی مل سکتی ہے، اس میں بھی راہ نجات ہے، اور اس سے بھی آخرت میں جنت مل سکتی ہے، تو اللہ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ عربی زبان میں لن کا استعمال،
مثلا آپ 1,00,000 دفعہ کہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں تو لن کے مفہوم میں داخل ہے. 1 ارب مرتبہ بھی کہیں تو لن کے مفہوم میں داخل ہے. تو اللہ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ عقیدہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب حساب و کتاب کی منزل ہوگی تو اس کے حصے میں جنت نہیں آئے. تو 2 باتیں معلوم ہوئیں کہ عقیدہ اور دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے، اور اسلام ہی اللہ کے ہاں معتبر ہے، اس کے علاوہ دوسرے طریقے اللہ کے ہاں معتبر نہیں. تیسری بات بھی اللہ نے فرمائی، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں ہو کہ اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا، اسلام کے علاوہ کوئی دین معتبر نہیں ہے، لیکن یہ دین مکمل ہے یا ناقص ہے؟ دنیا تو قیامت تک رہے گی، نئے نئے مسائل پیش آئیں گے، تو کیا ہر مسئلے میں یہ دین رہنمائی کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا. ادھر سے اور ادھر سے لینے کی ضرورت نہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پھر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ دین مکمل ہے. مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مکمل رہنمائی موجود ہے. نکاح کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، بینکنگ کا مسئلہ ہو، بین الاقوامی کاروبار کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کے مسائل ہوں، تمام مسائل کا حل اس شریعت میں موجود ہے. اب اسلام کی بات واضح ہو گئی، تو جس ذات نے اسلام کو ہمارے لیے متعین کیا وہ ذات کون سی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انا اللہ، میں ہوں، میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، میں اس کائنات کا خالق اور مالک ہوں، اور میرا کوئی شریک نہیں ہے. هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. تو ہمارے عقیدے کا ایک حصہ تو یہ ہوا کہ اسلام ہی واحد ذریعہ نجات. دوسرا عقیدہ یہ کہ ہم ایک خدا کو ماننے کے پابند ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات کے اعتبار سے اور نہ صفات کے اعتبار سے. یہاں مسلمانوں سے غلطی ہوتی ہے. ہر مسلمان ذات کے اعتبار سے جو مانتا ہے خدا ایک ہے، لیکن اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. اس کو غور سے سنیے، صرف اللہ کو ایک ماننا کافی نہیں ہے. اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات میں بھی اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے. مصیبت آئی، کسی کو پکار لیا، گھر میں بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی ہے، کہیں اور چلے گئے، کوئی مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی اور سے مدد مانگ لی اللہ کے علاوہ، کہیں اور جانور ذبح کر لیے. تو اللہ جس طرح اپنی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں. اسی لیے قرآن نے فرمایا اور سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس پر تو ہم عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، 5 مرتبہ فرض نمازوں میں اور سنن میں ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے. مدد کے لیے بھی اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا،
اس لیے کہ وہی سنتا ہے اور وہی مدد کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال لوگوں کی سنے اور اس کی پریشانی کو دور کرے؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں، صرف میں سنتا ہوں اور میں پریشانی کو دور کرتا ہوں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی ذات اور صفات کی طرح دنیا میں کوئی بھی نہیں، اور وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے، وہ سب کی سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ آپ اور ہم دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں زبان سے، ہے دنیا میں کوئی اللہ کے علاوہ سب کی سنے اور سب کو دیکھے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں جس طرح شریک کرنا شرک ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک کرنا شرک۔ لیکن اگر ان دونوں چیزوں پر ہم نے عمل بھی کر لیا تو یہ بھی آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں۔ اللہ کو ایک ماننا بھی آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بھی آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے نبوت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، مسلمان تو نہیں ہے لیکن موحد ہے، ایک خدا کو مانتا ہے۔ تو غور سے سنیے کہ خدا کو ایک ماننا بھی، اس کے ساتھ شریک نہ کرنا بھی آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ اسی لیے جب ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اکتفا نہیں کرتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کا دوسرا حصہ کہتا ہے واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو دوسرا مرحلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا۔ اور آپ شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے کہ نبی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی نبوت پر ایمان لائے۔ یعنی حضور کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ میں نبی ہوں، اس لیے کہ اگر نبی کو اپنی نبوت پر یقین نہ ہو تو لوگوں سے کیسے کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو ہر نبی پہلے اپنی نبوت پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور پھر لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ جس خدا نے مجھے نبی بنایا اس کا یہ حکم ہے کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ تم جس طرح خدا کو ایک مانو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اسی طرح مجھے بھی اللہ کا نبی مانو جب تمہارا ایمان مکمل ہو۔ لیکن حضور کی نبوت کے بعد صرف حضور کو نبی ماننا بھی کافی نہیں ہے، اور یہ بھی آخرت کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ دوسرے انبیاء کرام کے دور تک تھا، حضرت عیسیٰ تک، لیکن حضور کے آنے کے بعد حضور کو نبی ماننا کافی نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر آخرت میں نجات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور ملی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کو نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں۔ حضور نے فرمایا سیاتی من بعدی 30 کذابون، میرے بعد ایسے 30 قسم کے لوگ آئیں گے، اور قریبا من 30 کلہم یزعم انہ نبی، اس میں سے ہر شخص دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے،
ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ میں بھی ان کو نبی مانتا ہوں، لیکن وہ آخری نبی نہیں تھے، اللہ نے مجھے نبی کا بنا کر بھیجا۔ حضور نے فرمایا یہ لوگ دعویٰ کریں گے، اللہ کے رسول فرمایا یہ سب جھوٹے ہوں، اور فرمایا انا خاتم النبی، میں نبی بھی ہوں اور آخری نبی بھی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر اور آپ کے ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب ہم نے حضور کو نبی مانا اور آخری نبی مانا، قرآن پاک میں ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور آخری نبی تھے۔ کسی اور نبی کے بارے میں قرآن پاک میں یا تورات اور انجیل اور زبور میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ آخری نبی تھے۔ ہاں، انجیل میں بشارت دی گئی کہ نبی آئیں گے میرے بعد، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ تو اللہ کے رسول نبی تھے اور آخری نبی تھے۔ تو آپ کسی بہکاوے میں نہ آئیں، کوئی یہ کہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور فلاں صاحب نبی تھے اور ان پر وحی آتی تھی۔ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد نبوت کا سلسلہ اور وحی کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے قیامت۔ اب یہی اسلام راہ نجات ہے قیامت تک کے لیے۔ جس کو بھی جنت میں داخل ہونا ہو، اور جو شخص بھی اللہ کی رضا کا اور اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی دین پر اور اسی نبی پر ایمان لائے جس کی دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی دی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے عقیدے کا ایک حصہ یہ بھی ہے، جس میں مسلمان کمزوری میں مبتلا ہے، کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف خدا کو ہے۔ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے بتایا کہ فلاں شخص نے شادی کی اور اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو کسی کے پاس گیا جس کو وہ اپنا مقتدی اور پیشوا مانتا تھا، اور طبی لحاظ سے بتایا گیا تھا کہ شوہر میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ تو اطلاع صحیح یا غلط، لیکن جو اطلاع مجھے دی انہوں نے، تو ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے غیر مرد کو، اس لیے کہ وہ شادی شدہ عورت اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا دوسرے سے، تو انہوں نے غیر مرد سے یہ کہا کہ جب تک وہ عورت حاملہ نہ ہو تم اس کے پاس جاؤ۔ تو جو چیز حرام ہے، زنا، قیامت تک وہ زنا حرام ہے۔ کسی بھی شخص کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جو چیز حرام ہے وہ حلال ہو جائے اور جو چیز حلال ہو حرام ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی شریعت نے جن چیزوں کی نشاندہی کر دی قرآن پاک کے ذریعے اور اللہ کے رسول نے حدیث کے ذریعے، وہ چیزیں قیامت تک حلال رہیں گی اور حرام رہیں گی۔ جیسے سگی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، رضائی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ حرام رہے گی۔ دو بہنوں سے بیعقد شادی نہیں ہو سکتی، حرام رہے گی۔ یہ بھی سنا میں نے کہ ایک شخص کے نکاح میں حقیقی دو بہنیں ہیں اور دونوں سے اولاد ہے، اور دونوں بہنیں ابھی بھی اس کی شادی میں ہیں، اور یہ بھی کہا کہ وہ شخص زندہ ہے۔ دو حقیقی بہنوں سے بیعقد نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مولوی، مولانا، مذہبی پیشوا یہ نہیں کہہ سکتا کہ
کہ تمہیں بڑی محبت ہے تو کر لو، نہیں، دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کرتا۔ ہاں، ایک سے نکاح کیا، طلاق ہو گئی یا وفات ہو گئی تو اس کی بہن سے کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت دو حقیقی بہنیں نکاح میں، یہ حرام ہے، حلال نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایسا ہو رہا ہے، تو حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو، اور یہ شریعت مکمل ہو گئی۔ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں شریعت مکمل ہو گئی؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے ذہنوں میں کوئی نئی چیز آتی ہے، مولانا یہ کر لیں تو کیا حرج ہے، یہ بھی تو اچھی چیز ہے، فلاں کام کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے، یہ بھی تو اچھی چیز ہے، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ بہت بڑا غلط کام کر رہے ہیں آپ، تہمت لگا رہے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر کہ آپ نے دین کو مکمل تو کر دیا تھا، لیکن یہ تو رہ گیا تھا جس کی تکمیل ہم کر رہے ہیں، یہ تو آپ بتانا ہی بھول گئے۔ تو یہ شریعت پر اور اللہ کی ذات پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نبوت پر تہمت ہے کہ قرآن نے تو کہا کہ دین مکمل، لیکن دین کہاں مکمل ہوا؟ فلاں کام جو آج ہم کر رہے ہیں اس کا تو ذکر ہی نہیں۔ تو ہر عمل جو آپ کو اچھا لگے وہ دین نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں لیکن شریعت کے نزدیک وہ معتبر نہیں۔ بے ظہر کی نماز اگر ہم 5 پڑھ لیں اور جمعے کی نماز 3 رکعت، کون سا ہم نے غلط کام کیا؟ تیسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ کریں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، کون سا غلط کام کیا؟ مغرب کی 3 کے بجائے 4 پڑھ لی، کون سا غلط کام کیا؟ اس میں رکوع میں کا اضافہ ہوا، سجدے کا اضافہ ہوا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کا اضافہ ہوا، ضم سورت کا اضافہ ہوا۔ انسانی عقل محدود ہے۔ چھوٹا بچہ آپ چاقو خرید کر لائے بہت تیز قربانی کے دنوں میں، یا گھر کے استعمال کے لیے آپ نے چمچماچی ہوئی چھری رکھی ہوئی ہے، چھوٹا بچہ آپ کا 1-1.5 سال کا پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک چیز چمکتی ہوئی ہے، آپ چھین لیتے ہیں۔ کیوں چھین لیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کھلونا ہے، چمکتی ہوئی چیز ہے، اچھی چیز ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے لیا تو ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے، جسم کے کسی حصے کو کاٹ سکتا ہے۔ تو آپ اپنی عقل سے سمجھ رہے ہیں کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ فائدہ مند ہے، کھلونا ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتی ہیں وہ کھلونے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ کھلونا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ نے سارے کھلونے کے دروازے بند کر، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و تفاخر۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، کھلونے، اور لوگ کھلونوں میں الجھے ہوئے اور حقیقی دین سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرنا، سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں، میں مثالیں دینا نہیں چاہتا، آپ سب سمجھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دین کے دائرے میں ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے رسول کی نبوت کو مانیں، آخری نبی مانیں، اور آخری بات کہ اس کے بعد اتباع کو ضروری سمجھیں۔ ہم نے مان لیا کہ اللہ کے رسول آخری نبی تھے، یہ بھی مان لیا کہ وہ نبی تھے اور آخری نبی تھے، لیکن ہم ان کی بات نہیں مانی۔ نہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس نبوت کو ماننے سے کیا فائدہ، اور آخری نبی ماننے سے کیا فائدہ جب آپ اس کی بات کو نہ مانیں؟ بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ آپ والد ہیں،
لیکن اب آپ کی بات کو نہیں مانا، اچھی بات ہے۔ والدہ سے کہے کہ آپ میری ماں ہیں، لیکن ہم آپ کی بات نہیں مانیں، ہم کو جو کچھ کرنا ہے کریں، رات بھر موبائل سے کھیلیں گے، واٹس ایپ کا غلط استعمال کریں گے، نشہ آور دواؤں کا استعمال کریں گے، معمولی معمولی باتوں پر چھرے سے اور چھری سے دوسروں کی جان لیں گے، یہ سب کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں۔ تو نبی کا اتباع بھی ضروری ہے، نبی کی بات ماننا بھی ضروری ہے، اس کے بعد ہمارا دین مکمل ہوتا ہے۔ اتباع میں ساری چیزیں آ گئی، پوری شریعت آ گئی۔ یہ ہے مختصر طور پر اسلامی عقیدہ، اس پر غور کیجیے تاکہ اعمال کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، فاؤنڈیشن کمزور ہے، ہمارا عقیدہ ہی کمزور ہے تو ہماری نماز مقبول نہیں ہوگی، ہمارا روزہ مقبول نہیں ہوگا، ہمارا حج مقبول نہیں ہوگا، ہماری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ تو جب آپ نے شرک کر لیا، اس خدا کی شریعت ہی کو نہیں مانا، تو شریعت کی بنیاد پر جو آپ اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اسے رد کر۔ تو اعمال کی بنیاد عقیدے پر ہے، عقیدے کو مضبوط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں عقیدے کی تبلیغ کی، مکمل 13 سال۔ آخری سالوں میں صرف نماز فرض ہوئی، شب معراج، اور مدنی زندگی میں حج فرض ہوا، روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، روزے فرض ہوئے۔ تو مدنی 10 سالہ زندگی میں اعمال، اور مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں عقیدہ۔ صحابہ کرام کا عقیدہ پختہ ہے، ان کے اعمال بھی پختہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کمزور تو ہمارے اعمال ہی فسفس ہے، نماز میں بھی وہ روح نہیں۔ اقبال نے کہا تھا، سنی نہ مصر فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشۂ سیماب، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔